السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ریاستی تلنگانہ وقف بورڈ کے چیئرمین صاحب اپنی 4 سالہ کارکردگی کا جشن مناتے ہوئے ایک مرتبہ پھر مسلمانوں کو گمراہ کیا ہے اور اپنے جھوٹ کے کھاتوں میں اور ایک جھوٹ کا اضافہ کیا ہے، اور انہوں نے ببانگ دہل یہاں تک کہہ دیا کہ ہندوستان کے مسلمان بابری مسجد کو آزاد نہیں کروا سکے، حاصل نہیں کر سکے، لیکن بقول ان کے وہ خود تلنگانہ میں 7 مساجد کو آباد کر دیے ہیں۔ میں اس جملے پر اور چیئرمین وقف بورڈ سلیم صاحب کے اس بیان کی نہ صرف سختی سے مذمت کرتا ہوں، بلکہ میں اس کو قابل شرم بھی قرار دیتا ہوں۔ سلیم صاحب، آپ کہاں کے 7 مساجد کو آباد کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں، جبکہ وہ مساجد شہر کے اطراف تھے، کئی دن سے بند تھے۔ اب چند مسجدوں کو آپ اگر آباد کر بھی دیے ہیں تو سب سے بڑے آپ مجرم تو یہاں پر خود شہر میں آپ قرار دیے گئے ہیں کہ ہمارے شہر میں 20 شہر میں 3 مساجد کو شہید کر دیا گیا۔ اس وقت آپ اپنی ذمہ داری کو لے کر کہاں کونے میں بیٹھے ہوئے تھے؟ آپ سیکریٹریٹ کے 2 مساجد کو، جو مساجد آباد تھے جہاں پر نمازیں ہو رہی تھی، ان مساجد کو شہید کر دیا گیا، اور آپ کی زبان پر اف تک نہیں آیا، اور آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہندوستان کا سب سے ایماندار اور سب سے اعلیٰ کارکردگی والا تلنگانہ کا وقف بورڈ ہے۔ آپ کی اعلیٰ کارکردگی کتنی ہے عوام اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ آپ کے لیے یہ شرم کی بات ہے کہ 2 سال کے قریب ہونے کو آ رہا ہے، ایک خانہ عنبر پیٹ کی مسجد کو آپ خود اپنے صرفے سے تعمیر کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اب کیا آپ اس کے اوپر جواب دے سکیں گے؟ کیا آپ کے پاس ضمیر نام کی کوئی چیز ہے؟ کیا آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہے؟ کیا آپ کو ایک دن مرنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، اس بات کا یقین ہے؟ آج ابھی تک ایک خانہ مسجد کا معاملہ جو کا تو پڑا ہوا ہے، اور سیکریٹریٹ کے مساجد کی تعمیر کے لیے حکومت اور ہمارے محمود علی صاحب جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں آخرت کو سامنے رکھتا ہوں، کیا یہی آپ کی آخرت ہے کہ آپ کے نظروں کے سامنے مساجد شہید ہوئی؟ آپ وزیر داخلہ ہے، آپ اس کو رکوا نہیں سکے؟ کیا آپ یہ جرم سے بچ جائیں گے؟ ارے مساجد کے قاتلوں میں سر فہرست آپ کا نام ہے محمود علی صاحب، اور دوسرا نام محمد سلیم صاحب کا ہے، اور ماں باقی KCR صاحب ہے، اور یقیناً یہ TRS سرکار کے لیے یہ 3 مساجد کی شہادت ان کو پھر دوبارہ تلنگانہ کا اقتدار ملنے والا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھ لیجیے آپ۔ اور آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ تلنگانہ میں، پورے ہندوستان میں ہمارا وقف بورڈ، تلنگانہ کا وقف بورڈ اتنی بڑی کارکردگی کیا ہے؟ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ آپ 22 جون کو پہاڑی شریف کے پاس قبرستان کا اعلان کیے، 8 مہینے ہوا، کیا آپ کارکردگی دکھائیں؟ وہاں کتنے میتوں کو دفن کرے؟ کیا وہاں پر حصار قائم کی گئی؟ وہاں پر غسل کے لیے انتظام کیا گیا؟ وہاں پر گاڑیوں کے لیے انتظام کیا گیا؟ ارے وہ تو 20 کلومیٹر ہے شہر سے، شہر کے مین 20 شہر میں جیا گوڑے کے قبرستان کے لیے 3 سال سے آپ کے پاس نمائندگی کر رہے ہیں، آپ ابھی تک اس کا سروے نہیں کرا سکے۔ آپ شرم کی بات ہے۔ آپ آ کے معائنہ کیے تھے نا، کیا ہوا؟ ابھی تک سروے کیوں نہیں ہوا؟ آپ کا وقف بورڈ اتنا مجہول ہو چکا ہے، اور آپ لوگ صرف عوام کو گمراہ کرنا جانتے ہیں۔ اور سلیم صاحب، آپ کو یاد دلا دوں، گندم گوڑے کا قبرستان کا متولی سید برہان ابھی تک آزاد ہے، آپ FIR بک کرائے تھے، آپ کا یہ دعویٰ تھا، جس کی وجہ سے پورے مسلمانوں کی رسوائی ہوئی کہ ایک مسلم میت کو شمشان گھاٹ میں دفن کیا گیا، لیکن آپ کو شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے آپ کے پاس۔ آپ سیٹ کے لیے اتنے بے شرم ہو چکے ہیں کہ آپ حتیٰ کہ قبرستانوں کا سودا کر رہے ہیں۔
افضل کے قبرستان کو کمرشل جو ہے نا کمپلیکس کے لیے آپ لیز پر دینے کا اگریمنٹ تیار کرواتے آپ، ہاں، اور کوکا پیٹ کے قبرستان کو 5 اسٹار ہوٹل بنانے کے لیے آپ اگریمنٹ تیار کرواتے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمانداری سے کام کر رہے ہیں، اور آپ کے 4 اراکین اور سی او کو آپ یہ مجبور کرتے ہیں کہ دستخط کرو، ہم جو فیصلے کریں قبول کرنا۔ کیا وہ اراکین کی جاگیر ہے قبرستان؟ کیا وہ اراکین کو مرنا نہیں ہے، خبروں میں جانا نہیں ہے؟ یقیناً وہ اراکین کے نسلوں کو 2 گز زمین نصیب نہیں ہوں گی جو قبرستانوں کی زمین کو کمرشل معاملے میں استعمال کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ کتنی بڑی شرم کی بات ہے، اور آپ بغلا مار رہے ہیں، آپ اپنے آپ کے قصیدے پڑھ رہے ہیں، اور آپ کے ایک رکن اخباروں میں، آج کے اخباروں میں بیان جاری کرا ہے کہ ائمہ مؤذنین کو ایک مسجد کو 10,000 روپے اعزازیے دیے جا رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے، 6 مہینے سے اعزازیے بند ہے۔ آپ کے پاس شرم نام کی کوئی چیز ہے؟ غیرت نام کی کوئی چیز ہے؟ ایمان نام کی کوئی چیز ہے آپ لوگوں کے پاس؟ 6 مہینے سے امام پریشان حال ہیں۔ آپ اتنے مجہول ہیں کہ آپ مائنارٹی منسٹر کے پاس جا کر آپ بجٹ جو ہے نا نہیں سینکشن کرا سکے۔ آپ کی کیا کارکردگی ہے؟ آپ اپنے گریبان میں آپ اور آپ کے اراکین جھانک کر جائزہ لیجئے، آپ اللہ کو کیا منہ بتائیں گے؟ اور آج کئی قبرستانوں میں جو ہے نا ناجائز قبضے ہو رہے ہیں، آپ کا وقف بورڈ مجبور بنا ہوا ہے، اور درگاہوں میں لوٹم لاٹھی چل رہی ہے۔ جہانگیر پیروں کی درگاہ میں جتنے وقف بورڈ کی درگاہیں ہیں، منمانے وہاں پر زائرین سے پیسے وصول کیے جا رہے ہیں، اور آپ تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے وقف بورڈ کے عملے کے لیے 3 گاڑیاں 36 لاکھ روپے میں خریدتے، لیکن مسلمان میتوں کے لیے آپ کے پاس 2 گاڑی خریدنے کے لیے بجٹ نہیں ہے۔ کیا وہ پیسے وقف بورڈ کے امانت نہیں ہے؟ کیا وہ گاڑیوں کے پیسے منشا وقف کے تحت آپ نے خرچہ کیا ہے؟ وہ گاڑیاں کس کے کام آ رہے ہیں؟ جبکہ مسلمان کی میت کو لے جانے کے لیے ہمارے شہر میں 1 گاڑی نہیں ہے۔ کیا آپ کو ابھی بھی شرم نہیں آ رہی ہے؟ آل انڈیا صوفی علماء کونسل 2 سال سے مطالبہ کر رہا کہ مسلم میتوں کے لیے گاڑیوں کا انتظام کیا جائے، لیکن آپ کے پاس جو ہے نا یہ کام کرنے کے لیے قطعی وقت نہیں ہے۔ یہ آپ کی کارکردگی ہے۔ اب مسلمان قطعی آپ کو برداشت کرنے والے نہیں ہیں۔ ابھی 1 سال باقی ہے، لیکن میرا یہ یقین ہے کہ یقیناً یہ مسلمانوں کی بددعائیں آپ کو اور آپ کے وقف بورڈ اراکین پر یہ خالی جانے والی نہیں ہیں۔ اس سے پہلے کچھ نہ کچھ ایسا واقعہ ہو جائے گا، اور یقیناً اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب ضرور نازل ہوگا، اور یہ مسلمانوں کی بددعائیں ضرور جو نہ لگیں گی آپ